شہنشین پر جلوہ بار سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب، عظمت اہل بیت اطہار کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو کہیں یوں فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سمین قلب سے گلہائے تبریک پیش ہے تمامی نوجوانان اہل سنت گورا بنڈا حیدرآباد کو، جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کو منعقد کیا بعنوان عظمت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آئیے عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا
محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار کی عظمت ہم کم علم لوگ کیا بیان کر سکتے ہیں. جن کی عظمت کا خطبہ خود رب کعبہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے تو یہی ارادہ کیا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے ہر عیب کو، بری چیزوں کو دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے. سبحان اللہ. ہر نقص کو، ہر عیب کو، ہر بری چیز کو اہل بیت اطہار سے رب تعالیٰ نے دور کر دیا اور انہیں خوب ستھرا فرما دیا ہے. خوب اللہ نے انہیں نیک بنا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اہل بیت اطہار کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا، جس آیت کو میں نے خطبہ مسنون کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ مجھے اس پر کوئی اجرت و معاوضہ نہیں چاہیے. کس پر نہیں چاہیے؟ جو کچھ نبی سے ملا ہے ہم کو، جو کچھ نبی نے دیا ہے ہم کو، جو کچھ نبی سے عطا ہوا ہے ہم کو، جو کچھ نبی کے طفیل سے ملا ہے ہم کو، وہ کیا ہے جو نبی کے طفیل سے ملا ہے؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے جو نبی سے نہیں ملا ہے؟ وہ کیا ہے جو نبی کے ذریعے سے نہیں ملا ہے؟ وہ کیا ہے جو نبی کے طفیل سے نہیں ملا ہے؟ کیا پیش کروں آقا؟ کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا ان سے ملا. سبحان اللہ. تو دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے محبوب سے یہ اعلان کروا رہا ہے، اے محبوب اپنے غلاموں سے یہ فرمائیے کہ آپ کے ذریعے سے ان کو جو بھی نعمت ملی ہے اس پر میں دنیاوی مال، اجرت، معاوضہ، نذرانہ نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں کی محبت، میرے اہل بیت اطہار کی محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوستو اور بزرگوں، ہر ایمان والے پر لازم ہے. کس پر لازم ہے؟ ہر ایمان والے پر لازم ہے کہ وہ نبی سے بھی محبت کرے، نبی کی آل سے بھی محبت کرے.
نبی کو بھی محبوب رکھے، نبی کی آل کو بھی محبوب رکھے۔ حضرات، میرے آقا نے اپنے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح فرمایا، کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی، اس کشتی میں جو سوار ہوا تھا، طوفان نوح آنے کے بعد تو جتنے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ زندہ رہے، وہ کامیاب رہے، وہ سلامت رہے، وہ باکرامت رہے۔ تو دوست اور بزرگوں، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر گیا، جو کشتی میں سوار نہ ہوا، جو پیچھے رہ گیا، وہ کیا ہوئے؟ ہلاک و برباد ہو گئے، وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان ہے وہ بھی سوار نہیں ہوا تھا، نسبت نے بچایا نہیں، نسبت نے بچایا نہیں، غرق ہو گیا، غرق ہو گیا۔ حضرات، اور جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ سب بچ گئے، وہ سب بامقصد رہے، بامراد رہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال بھی سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو اس میں سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اس کشتی سے دور رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ فہلکا، تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ کامران نہیں ہوگا، وہ بامقصد نہیں رہے گا، وہ باکمال نہیں رہے گا۔ حضرات محترم، تو پتا چلا سفینہ نوح کی طرح اہل بیت کی مثال ہے، تو اس کی کشتی میں یعنی اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں جو سوار ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو سوار ہوگا وہ کامران ہو جائے گا، جو سوار ہوگا وہ منزل مقصود کو پہنچے گا، اور جو اس کشتی کو چھوڑ دے گا، جو اس کشتی سے اپنا دامن بچا لے گا، جو اس کشتی سے پرے ہٹ جائے گا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ لیکن حضرات محترم، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کشتی کا جو سفر ہوتا ہے وہ ستاروں کی مدد سے ہوتا ہے۔ کشتی کا سفر جو ہوتا ہے وہ ستاروں کی مدد سے ہوتا ہے۔ کشتی پانی میں جو چلتی ہے، جہت سمت ستاروں کو دیکھ کر سمجھا جاتا ہے کہ کس جہت میں اور کس سمت میں کشتی جا رہی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی بھی کشتی کا سفر بنا ستاروں کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی کشتی کا سفر بنا ستاروں کی مدد سے نہیں ہو سکتا، ان کا سہارا لینا ہی ہوگا، ان کا سہارا لینا ہی ہوگا۔ حضرات محترم، اب میرے آقا کی ایک اور حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ تو پیغام کیا ملا، درس کیا ملا کہ صرف کشتی میں سوار ہونا کافی نہیں ہے، ستاروں کی مدد لینا بھی ضروری ہے، اور وہ ستارے صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ پتا چلا کہ اہل بیت سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، صحابہ اکرام سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے۔ نہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جو ایک کو تھام لے، یعنی جو اہل بیت کو تھام لے، اور جو صحابہ کو چھوڑ دے وہ آج رافضی کہلاتے ہیں، اور جو صحابہ کو لے لے اہل بیت کو چھوڑ دے وہ خارجی کہلاتے ہیں۔ الحمدللہ
نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے، ہم مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور امام اہل سنت کی زبان میں یہی اعلان کرتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے ادھر رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ دوستوں اور بزرگوں، تو اہل سنت و جماعت کامیاب ہونے والی جماعت ہے، ڈاؤٹ ہے کیا؟ کہو بے شک الحمدللہ۔ ڈرنے کی گھبرانے کی بات نہیں ہے، موسمی سنی مت بنو، سچے پکے سنی بنو۔ میلاد آیا تو سنی بن گئے، 11ویں آئی تو سنی بن گئے، چھٹی شریف کا پروگرام آیا تو سنی بن گئے، محرم آیا تو سنی بن گئے۔ موسمی سنی مت بنو، ٹناٹن سنی بنو، سبحان اللہ، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہو الحمدللہ ہم سنی بریلوی جنتی مسلمان ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو جنتی ہے وہ سنی ہے، جو سنی ہے وہی جنتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرما دیا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ جو میٹھے چاول بن رہے، جو لیلپے بن کر کے اپنا کردار ادا کر رہے، یعنی ادھر بھی کود رہے ادھر بھی کود رہے، ادھر بھی کود رہے ادھر بھی کود رہے، ادھر بھی ناچ رہے ادھر بھی ناچ رہے، اور یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں نہیں مول صاحب، یہ وقت لڑنے کا نہیں، جڑنے کا، یہ وقت بٹنے کا نہیں، یہ وقت اتحاد کا، یہ وقت بانٹنے کا نہیں، جوڑنے کا۔ دیکھ رہے ہیں حضرت حالات کیسے چل رہے ہیں ملک کے، بہت حالات نازک ہے۔ اگر ہم ابھی بھی یہ جماعتوں کے نام پر، فرقوں کے نام پر، مکاتب فکر کے نام پر ہم اگر لڑتے رہے بٹتے رہے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اب بٹنے کا نہیں جڑنے کا وقت ہے، اب بانٹنے کا نہیں جوڑنے کا وقت ہے، اب تفرقہ ڈالنے کا وقت نہیں، لوگوں کو اتحاد کا پیغام دینے کا وقت ہے۔ ماشاءاللہ بات تو بہت صحیح ہے، ہمیں اس کا انکار نہیں، لیکن جوڑے گا کیسے؟ سوال یہ ہے جوڑے گا کیسے؟ ارادہ تو نیک ہے، پیغام بھی صحیح ہے، ضرورت بھی ہے، یہ تو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، لیکن اس کو عملی جامہ کیسے پہنائے گا؟ سوال یہ ہے۔ آج سبھی حلقوں سے، ملک کے مختلف گوشوں سے اتحاد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، لگنا چاہیے،
وقت کی ضرورت ہے، مگر اتحاد ہوگا کیسے، اس پر کسی کی نظر نہیں جا رہی۔ حضرات محترم، اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لے لو آپ۔ ایک بڑا گھر ہے، ذاتی گھر ہے، سارے فیملی ممبر اس گھر میں رہتے ہیں۔ ایک گھر کا فرد گھر سے باہر نکل گیا، چھوٹا 10x12 کا روم لے لیا کرائے میں، وہاں شفٹ ہو گیا۔ اب آپ بولو اتحاد کون توڑے؟ جو گھر چھوڑ کر گیا، بات صحیح ہے؟ بے شک۔ جو گھر چھوڑ کر نکلا، اتحاد اس نے توڑا۔ اب لوگوں نے سمجھایا بھائی اتحاد کر لے، اتحاد کی ضرورت ہے، الگ مت جا، الگ مت رہ۔ تو وہ تیار ہوا، اتحاد کو تیار ہوا اور یہ بولا ٹھیک ہے میں اتحاد کرنے کو تیار ہوں۔ وہ سب لوگ ادھر شفٹ ہو جانا، وہ سب لوگ یہ روم میں شفٹ ہو جانا۔ بولو بات معقول ہے؟ نہیں، واجبی ہے؟ نہیں، نہیں ہے۔ سب کیا کہیں گے؟ نادان، بے وقوف، یہ تیرا چھوٹا کمرہ 10x12 اس کا سائز، کتنے لوگ سمائیں گے اس میں؟ کتنے لوگ آئیں گے اس کے اندر؟ اور تو جو گھر سے نکلا وہ گھر ذاتی ہے، وہ گھر ذاتی ہے۔ یہ اتحاد کا طریقہ نہیں ہے۔ اتحاد کا طریقہ یہ ہے کہ تو نکلا تو واپس چلا جا، تو نکلا تو واپس چلا جا، تو نکلا تو واپس چلا جا۔ ٹھیک ہے میں واپس آ جاؤں گا، میں واپس آ جاؤں گا۔ آ گیا تو اب بولو، اب کوئی جھگڑا رہا، کوئی ٹنٹا رہا، کوئی دل آزاری ہوئی، کوئی کسی کو بیر ہوا، شکایت ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، سب معاملہ بالکل 2-4 کی طرح حل ہو گیا۔ تم گیا تھا واپس آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اب اس مثال کو ذہن میں رکھیے گا اور یہ میرا سوال سنیے گا۔ سب سے پہلی پرانی بڑی جماعت کا نام کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ کسی کو ڈاؤٹ ہے تو کھڑا ہو جائے، کسی کو شک ہے تو کھڑا ہو جائے۔ الحمدللہ اس مجمع میں کسی کو شک نہیں، سب اس بات پر مطمئن ہے، متفق ہے، کنفرم ہے کہ سب سے پہلی پرانی بڑی جماعت کا نام اہل سنت ہے۔ اگر ابھی بھی کسی کے ذہن و فکر میں شک کے جراثیم پنپ رہے ہیں تو میرا چیلنج قبول کرے، اہل سنت و جماعت کے علاوہ کسی اور جماعت کو جس کو تو مانتا ہے، جس کی تو تائید لیتا ہے، جس کے بارے میں تو اچھے خیال رکھتا ہے، اس جماعت کا تسلسل تو نبی تک ثابت کر کے دکھا، میں تیری زندگی بھر غلامی کرنے کو تیار ہوں۔ اور اگر تجھے ثبوت نہ ملے، دلیل نہ ملے، ریکارڈ نہ ملے اور تیری اس جماعت کی اگر کنٹینیوٹی تسلسل نبی تک نہ پہنچے تو میرا غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کا غلام بن جا، نبی کا غلام بن جا، نبی کا غلام بن جا، دل سے بن جا۔ یہی مسلک اعلی حضرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوستو اور بزرگوں، کوئی جماعت، کوئی فرقہ آج جس بھی نام سے ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو وہابی کہتا ہو، دیوبندی کہتا ہو، اہل حدیث کہتا ہو،
مودودی کہتا ہو، جماعت اسلامی کہتا ہو، مہدوی کہتا ہو، رافضی کہتا ہو، چکڑالوی کہتا ہو، نیچری کہتا ہو، کوئی بھی اپنے نام سے پہچانا جاتا ہو، جس جماعت سے اس کا تعلق ہو، کسی جماعت کا تسلسل میرے آقا تک نہیں پہنچتا ہے۔ صرف ایک ہی لوتی جماعت ہے جس کا نام اہل سنت ہے، جو الحمدللہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ جماعت کبھی بریک نہیں ہوئی، یہ جماعت کبھی بریک نہیں ہوئی، یہ جماعت نبی سے چلتی آ رہی ہے۔ اور ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، بہت پہلے کہتا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، دوہرا دوں، جتنی جماعتیں ہیں وجود میں جو آئی ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، یا پھر وہ نام نہاد اہل حدیث ہو، مہدوی ہو، نیچری ہو، جو بھی جماعت آپ جس کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو یہ بات ملے گی، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہر جماعت کا بانی کسی نہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا عالم ہے، کسی نہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا عالم ہے، لیکن اہل سنت و جماعت وہ واحد جماعت ہے جس کو کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم نے نہیں بنایا، خود رحمت للعالمین نے بنایا، خود رحمت للعالمین نے بنایا۔ یہ فقط وہ جماعت ہے جس کی بنیاد نبی نے رکھی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، تو اب میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو لوگ آج اتحاد اتحاد کا نعرہ دے رہے ہیں، وہ توجہ سے سنیں، الحمدللہ اتحاد پر قائم، اتحاد کی خواہش مند اور اتحاد کو فروغ دینے والی فقط ایک جماعت ہے جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ باقی یہ لوگ تو صرف نعرہ دے رہے ہیں، اپنا اپنا کام کر لے رہے ہیں۔ صرف نعرہ مت دو، عملی جامہ پہنو، صرف نعرہ مت دو، عملی جامہ پہنو اس کو۔ اور وہ کیا ہے طریقہ کار، اتحاد کا طریقہ کیا ہے؟ تو ابھی آپ سے میں نے یہ پوچھ لیا کہ سب سے پہلی جماعت کا نام، سب سے بڑی جماعت کا نام، سب سے پرانی جماعت کا نام اہل سنت ہے۔ تو پتا چلا سب سے پرانے ہم لوگ ہیں، ہم سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ بات صحیح ہے؟ سب سے پرانے ہم لوگ ہیں، ہم سے پرانے کوئی نہیں ہے۔ تو پتا چلا سب بعد میں وجود میں آئے، سب بعد میں وجود میں آئے، سب ہم کو چھوڑ کر گئے، ہم کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ بے شک بے شک، سب ہم کو چھوڑ کر گئے، ہم کسی کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ بات صحیح ہے؟ سب سے پرانی جماعت اہل سنت، اس سے پرانی اور کوئی جماعت ہے ہی نہیں۔ تو کنفرم ہو گئی یہ بات کہ سب نے ہم سے اتحاد توڑا ہے، ہم نے کسی سے اتحاد نہیں توڑا ہے۔ بے شک حق۔ تو اب جیسا وہ گھر میں سے نکل کے کرائے کے روم میں گیا، انہیں گھر کو واپس آ گیا، تو اتحاد اپنے آپ ہو گیا۔ اسی طرح سارے فرقے، سارے ٹولے جس بھی نام سے مارکیٹ میں ہے، وہ سب اس جماعت کو چھوڑے، اس فرقے کو چھوڑے، اس ٹولے کو چھوڑے اور اہل سنت میں واپس داخل ہو جائے، اہل سنت میں واپس داخل ہو جائے، اتحاد ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا۔ آل آر ویلکم، آل آر ویلکم، بٹ کنڈیشنز اپلائی۔ اینڈ واٹ آر دا کنڈیشنز؟ سبحان اللہ۔
تو ان سے کہو جو گھر واپسی کرنا چاہتے ہیں، ان سے کہو جو اہل سنت میں واپس شمولیت لینا چاہتے ہیں، وہ آئیں گے تو یہ گھر کی جو بولی ہے وہ بولنا پڑے گا، باہر کی بولی نہیں چلے گی، باہر کی بولی نہیں چلے گی۔ اگر تو یہ خیال رکھتا ہے کہ اہل سنت میں اتحاد کے نام پر شمولیت اختیار کروں گا لیکن باہر کی بولی بولوں گا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی مردہ ہے، تو یہ بولی اہل سنت کے گھر میں نہیں چلے گی۔ اس گھر میں لوٹ کر آنا ہے تو کہنا ہوگا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اہل سنت میں شامل ہو جاؤں گا اور شامل ہو کر کے وہی بد کلامی کروں گا، وہی غلط بولی بولوں گا جو باہر بولتا تھا، یعنی نبی مجبور ہے، نبی اختیار نہیں رکھتے، یہ بولی باہر کی ہے۔ اہل سنت کے گھر میں نہ یہ بولی بولی جاتی ہے نہ بولنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر اس گھر میں واپس آئے گا، اہل سنت میں واپس لوٹے گا تو کہنا ہوگا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے، قبضہ و اختیار میں۔ اگر تو واپس آنا چاہتا ہے تو باہر کی بولی نہیں بول سکتا، تو اس زبان میں نہ رہنا کہ باہر رہ کر میں نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، تو کان کھول کے سن لے، یہ اہل سنت کے گھر کی بولی نہیں۔ اگر گھر کو واپس آئے گا تو کہنا ہوگا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں گرو۔ تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں واپس آؤں گا اور باہر کی بولی بولوں گا تو تیرا نہ آنا ہی اچھا ہے۔ ہم کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں، ہم کو نبی کے غدار نہیں وفادار چاہیے، ہم کو نبی کے گستاخ نہیں شناخواہ چاہیے۔ اگر تو آئے گا اور تو یہ خیال کرتا ہے کہ نبی کو اپنی طرح ایک معمولی انسان بتاؤں گا تو یہ ہمارے گھر کی بولی نہیں، نہ ہم بولتے ہیں نہ بولنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر اہل سنت کے گھر میں آئے گا تو کہنا ہوگا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہے، یہ انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ارے تکبیر، ارے رسالت، شیر کی للکار، حضرات، اس جماعت میں انہی کا استقبال ہے جو اپنے تمام گندے عقیدوں سے توبہ کر لے اور عقائد اہل سنت کو دل سے مان لے۔ اسی کا استقبال ہے، ورنہ تمہارا رب علماء حق، علماء بریلی سبحان اللہ، کل بھی کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، صبح قیامت تک جب تک علماء حق باقی رہیں گے تم جیسوں کا رد کرتے رہیں گے، تم جیسوں کو جو ہے بے نقاب کرتے رہیں گے، اور عوام اہل سنت کو خواب غفلت سے امام اہل سنت کی زبان میں بیدار کرتے رہیں گے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بگلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تمہارے لیے بھی پیغام ہے، آج لے ان کی پناہ۔ ہاں ہے، ہاں ہے،
کیوں؟ وجہ سن پہلے. سبحان اللہ. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اگر احسان یاد ہے تو آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سبحان اللہ. مان گیا کا مطلب، مان کس کو کہتے ہیں ہندی میں؟ عزت کو. کیا بات ہے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت کے دن عزت چلی گئی پھر لوٹ کے نہیں آئی. سبحان اللہ. اگر تو چاہتا ہے کہ تو باعزت رہے، باشرف و کمال رہے، تو آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے. کہہ دے ابھی بھی وقت ہے، لگا دے ندا اور کہے امام اہل سنت کی زبان میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. سچا چاہنے والا کون ہے؟ جو یہ کہے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الحمدللہ اہل سنت ہی اتحاد پر قائم جماعت ہے. اس بات کو سب کوئی اپنے ذہن میں بٹھا لے. اتحاد کے نام پر صلح کلی نہ بنے، اتحاد کے نام پر صلح کلیت کی طرف نہ جائے. رئیس المناظرین حضرت علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں بد مذہبیت کا پہلا زینہ صلح کلیت ہے. یعنی کوئی بھی انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، ایمان والا کہتا ہو، وہ ڈائریکٹلی بد مذہب نہیں ہوتا. وہ ڈائریکٹلی وہابی، دیوبندی، نام نہاد اہل حدیث، سلفی، غیر مقلد، رافضی، چکڑالوی، نیچری یہ نہیں بنتا. پہلے صلح کلی بنتا ہے. ان کو بھی ساتھ لیو، ان کو بھی ساتھ لیو. سمجھ رہے ہیں صلح کلی کا مطلب؟ صلح کلی کا مطلب یہ ہے جو تمام بدعقیدوں سے راضی ہو جائے. آپ کو جلدی سمجھ میں آنا بول کے آپ کو ویسی مثال دیا. جو تمام بدعقیدوں کے بدعقیدگی پر راضی ہو جائے یا پھر ان کو بدعقیدہ جان کے بھی ان سے پرہیز نہ کرے، تو ایسے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، کھانا پینا، دوستی یاری، حتیٰ کہ رشتہ داری اگر وہ قائم کر لے تو وہ صلح کلی ہے. اور پھر ان کے تمام گندے عقیدوں پر وہ راضی ہو جائے تو ان کی طرح وہ بھی خارج من الاسلام ہے. اسلام سے اس کا کوئی کنیکشن باقی نہیں رہے گا. لہذا دنیا کامیاب کرنے مت جاؤ. صلح کلیت کا چولا آدمی اسی وقت اوڑھتا ہے جب اس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے. دنیا کی فکر ہوتی ہے، ارے اس کو کیسے ناراض کرنا،
انہیں بہت خاص ہے، انہیں بہت اچھا ہے، انہیں بہت قریب کا ہے، لہذا نظر انداز کرو۔ دنیا کو پانے کا، دنیا کو جمع کرنے کا جن کا مقصد ہوتا ہے وہی صلح کلی ہوتے ہیں، اور جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، جن کی نظر قبر کامیاب کرنے پر ہوتی ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کی، غیب میں چل جائیں بے دلوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تو اے مسلمانوں، صلح کلیت کا فتنہ پورے زور و شور کے ساتھ پورے ہندوستان کو اپنی چپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ جانتے ہیں ہندوستان کے دیگر علاقوں میں حیدرآباد کو کس نام سے پہچانتے ہیں لوگ؟ مرکز صلح کلیت، مرکز صلح کلیت۔ پورے ہندوستان میں اس جگہ کو، حیدرآباد شہر کو صلح کلیت کا مرکز کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سن کر بول دیا، ان لوگوں کو دیکھ کر بولا ہے، جو میلاد بھی کر رہا ہے، غوث پاک کی 11ویں بھی کر رہا ہے، امام جعفر صادق کے کنڈوں کی نیاز بھی کر رہا ہے، امام حسین کا شربت پیرا اور پلارا بھی ہے، اور پھر وہابیوں جماعتیوں کے ساتھ تعلقات رکھ رہا ہے، وہابیوں جماعتیوں کے ساتھ سمبند رکھ رہا ہے، وہابیوں جماعتیوں کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے، دوستی یاری کر رہا ہے، حد تو یہ ہو گئی کہ نوبت رشتہ داری تک چلی گئی، رشتہ داری تک چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات، اگر کسی سنی نے کسی وہابی کے گھر اپنی بچی کا رشتہ کیا، اس نے نکاح نہ کیا، اس نے زنا کے لیے اپنی بچی کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جس گھڑی پتہ چل جائے کہ بچی جس کے گھر بیائی گئی ہے وہ وہابی ہے، وہ بدعقیدہ ہے، تو اسی وقت بچی کو گھر واپس لے آؤ، کہ وہاں تو طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، طلاق وہاں ہوتا ہے جہاں نکاح ہوتا ہے۔ کتنا نازک مسئلہ ہے، نکاح ہونے پر طلاق ہوتا ہے، یہاں تو نکاح ہی نہیں ہوا ہے، سیدھا تم نے زنا کا دروازہ کھول دیا، شادی کے نام پر، نکاح کے نام پر تم نے اپنی بچی کو زنا کی طرف دھکیل دیا۔ لہذا جب بچوں کی انکوائری کرتے ہو نا تو آنکھ بند کر کے تسلیم نہیں کر لیتے ہر چیز، بیچ میں جو ایجنٹ رہتا ہے، مشاطہ رہتے ہیں، انہوں لاکھ بولنے دو، بچہ ہیرا ہے، چراغ کیا پیٹرومیکس لے کے بھی ڈھونڈے تو نہیں ملتا ایسا بچہ، لاکھوں میں ایک ہے، کروڑوں میں مثال نہیں، کتنا بولے تو بھی ہاں ہم سنتے، اس کے بعد پیپر فوٹو پکڑ لے کے ہلو نکلتے، دریافتی کے نام پر جا کے پورا انکوائری نکالتے، بولو نکالتے نہیں نکالتے، حالانکہ مشاطہ بول رہا لاکھوں میں ایک ہے، چراغ لے کے ڈھونڈے تو نہیں ملتا، کوئی بری عادتوں کا نہیں، کوئی گندے شوق نہیں، کوئی غلط کام نہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، آنکھ بند کر کے کر دو، نہیں کرتے، ہر باریک ڈیٹیل نکالتے، بولو نکالتے نہیں نکالتے، اس کا خاندان تو چھوڑو، اس کے دوستوں کے خاندان کے بارے میں بھی انکوائری نکالتے، اتنا قریب سے انکوائری کرتے کہ داتا اصلی ہے یا بالا اصلی ہے کہ نہیں وہ بھی معلوم کر لے کے آتے۔ اگر کچھ نہیں پوچھتے ہیں، نہیں معلوم کرتے ہیں، تو ان کی جماعت کون سی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ بولو بات صحیح ہے؟ ایسے لاکھوں نہیں کروڑوں مثالیں موجود ہیں ہمارے شہر میں، جنہوں نے اپنے گھر کی بچیوں کو وہابیوں کے گھر بھیج دیا ہے۔ اے مسلمانوں، ہوش کی آنکھیں کھولو، ہوش کی آنکھیں کھولو،
یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو. بچے کی انکوائری، اس کی ہائٹ، اس کی لینتھ، اس کا کمپلیکشن، اس کی منتھلی انکم، اس کی آفس، اس کا کام، اس کا پیشہ، اس کی صلاحیت، اس کی ڈگری، اس کی قابلیت سب بعد میں دیکھنا. پہلے یہ دیکھو کہ اس کی جماعت کون سی ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. در کیسا چوری کیسی. انہوں نکاح کر کے احسان نہیں کر رہی، یہ یاد رکھو. دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں. انہوں نکاح کر کے احسان نہیں کر رہی، ہم اپنے گھر کی بچی ان کے گھر بیچ کر کے احسان کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو ان کا بڑا احسان نہیں ہے، بڑا احسان بچی والوں کا. تو کوئی رعایت نہیں عقیدے کے معاملے میں. بات کرو کھل کر. تھوڑے لوگ بولتے ہیں نہیں مول صاحب کری پفا رکھے ہوئے تھے اٹھایا کھا لیا. ارے بھکڑ، کری پف بعد میں کھا، سموسے بعد میں کھا، پھول پیسٹری بعد میں کھا، پہلے عقیدے کے بارے میں بات کر. کیسا کرنا وہ صاحب؟ اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہم لوگ، ڈیپ میں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، ڈیپ میں جا کے اگر بات نہیں کر سکتا تو کم سے کم موٹے موٹے سوالات تو کر لے. آپ لوگ فاتحہ دلاتے، آپ لوگ غوث پاک کی جانوی کرتے، آپ لوگ میلاد بناتے، آپ لوگ امام جعفر صادق کے کونوں کی نیاز کرتے. یہ معمولات اہل سنت کا ذکر جیسے ہی میں نے آپ کے سامنے کیا آپ کے چہرے کھل گئے. اگر وہ اپنے ہوں گے تو ان کے بھی چہرے کھل جائیں گے، اور اگر غیر ہوں گے چہرے پہ پارا بچ جائیں گے، چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے گا، پیشانی پہ پل پڑ جائیں گے. اسی وقت اوپر بول کے اٹھنا، نہ تو چاہیے نہ تیرے گھر کا رشتہ چاہیے. ہم سنی ہیں، سنیوں سے رشتہ کریں گے، سنیوں سے سنی رشتہ کریں گے تو آنے والی نسلیں نبی کی وفادار پیدا ہوں گی. ہم کو ہمارے گھروں میں وفادار چاہیے، نبی کے غدار نہیں چاہیے. منہ پر بول کے اٹھو، نہ تو چاہیے نہ تیرا رشتہ چاہیے. لیٹ ہوگا ہونے دو، انتظار کرنا پڑے کر لیں گے، لیکن رشتہ جوڑیں گے سنیوں سے. اور اب یہ سبق لے کے اٹھنا ہے. انکوائری انکم سے نہیں کرنا ہے، انکوائری انکم سے نہیں کرنا ہے، انکوائری عقیدے سے کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، پوری طرح سے اطمینان کرو، پوری طرح سے اطمینان کرو. الحمدللہ سنی سے جب رشتہ کرے گا تو بعد میں آنے والی نسلیں نبی کو اپنی طرح ایک معمولی انسان بولنے والی نہیں پیدا ہوں گی، بلکہ نبی کی شان بیان کرے گی اور کہے گی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولادوں کی زبان پر یہ الفاظ آئیں، یہ کلمات آئیں، اس طرح سے وہ تمہارے بچے نبی کی نعت پڑھیں، نبی کی شان بیان کریں، تو سنیوں کے گھر میں جو ہے شادی کرنا، سنیوں سے ہی رشتہ کرنا. سنی جب تک آپ اطمینان نہ کر لو کہ جہاں رشتہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ صرف جو ہے بچی والوں کے لیے لازم نہیں ہے،
بچی والوں کے لیے لازم نہیں ہے، بچے والوں کے لیے بھی لازم ہے، کیونکہ مارکیٹ میں پکوڑے ہیں تو پکوڑیاں بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مارکیٹ میں پکوڑے بھی ہیں اور پکوڑیاں بھی ہے۔ ہم کو نہیں ہونا نہ کوریبا، نہ پکوڑے ہونا نہ پکوڑیاں ہونا، ہاں ہم کو سنیاں ہونا، ہم کو نبی کے چاہنے والے ہونا، ہم کو نبی کے ماننے والے ہونا، ہم کو نبی کی جو محبت اور عزت کرتے ہیں انہوں ہونا، ایسے لوگاں نہیں ہونا جو نماز تو پڑھ رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے پیشانیاں گھس رہے ہیں، گھس گھس کے کالی کر رہے ہیں، پیشانیاں کالی تو کر رہے ہیں لیکن دل میں نبی کی عظمت نہیں، دل میں نبی کا ادب نہیں، دل میں نبی سے محبت نہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے داغدار پیشانیاں والے ہم کو نہیں چاہیے۔ یہ تمغہ نہیں ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ارے بھائی بہت بڑے نمازی ہیں، ان کی پیشانی دیکھو ذرا، ان کی پیشانی دیکھو آپ ذرا، 2-2 3-3 گٹھے آ گئے، دور سے دیکھے تو ایسا دکھ رہا توے کے اوپر شکمپور تلے جا رہا۔ یہ داغدار لوگ ہیں، یہاں بھی داغ دیے گئے وہاں بھی داغے جائیں گے۔ اور الحمدللہ سنی نماز پڑھتے ہیں، سنی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے مولانا عبدالحی خان صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آپ کتنے سالوں سے جانتے ہیں ان کو، کتنے سالوں سے جانتے ہیں۔ کئی بچے ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے حضرت میں چھوٹا بچہ تھا جب سے مولانا عبدالحی صاحب کو دیکھ رہا ہوں، آج میں خود بچے والا ہو گیا، حضرت ہی پڑھائے میرا بھی نکاح۔ الحمدللہ حضرت یہاں کے قاضی بھی ہیں، قاری نکاح بھی ہیں، حضرت ہی پڑھائے میرا نکاح، آج میں بچے والا ہوں، میں حضرت کو تب سے جانتا ہوں۔ حضرت الحمدللہ مسجد محمدیہ کے امام و خطیب ہیں، بات صحیح ہے؟ حضرت نماز پڑھاتے ہیں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، حضرت نماز پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ سالوں گزر گئے، لیکن دیکھیے آپ پیشانی پہ دھبا آیا، پیشانی پہ دھبا آیا۔ سنیوں کو نہیں آتا، سنیوں کو ایسے دھبے نہیں آتے۔ حضرات الحمدللہ جب سنی نماز پڑھتے ہیں تو پورے چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، صرف پیشانی پر اثر ظاہر نہیں ہوتا، پورے چہرے پر اس کا اثر جاری ہوتا ہے، اس کا اثر دکھائی دیتا ہے کہ آپ دیکھو مولانا عبدالحی صاحب کا چہرہ چمک رہا ہے، مرکز اہل سنت کے امام صاحب حافظ اکرم رضا بھی یہاں موجود ہے، ان کا بھی چہرہ چمک رہا ہے، حضرت دیگر علماء اہل سنت ائمہ مساجد یہاں بیٹھے ہیں، سب کے چہرے چمک رہے ہیں۔ الحمدللہ حضور شہباز دکندی نماز پڑھاتے تھے، حضور شہباز دکندی نماز پڑھتے تھے، الحمدللہ ان کا چہرہ کیسا چمکدار تھا، ان کا چہرہ کیسا رونق دار تھا۔ الحمدللہ حضرات محترم اسی طرح سے آپ آگے بڑھیے گا کہ آپ میں سے جس نے بھی حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھا ہے وہ یہی کہے گا کہ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کا وہ چہرہ تھا کہ ایسا چمکتا تھا کہ لائٹ بھی بند ہو جاتی تب بھی چہرہ نظر آتا تھا۔
تھا تب بھی چہرہ نظر آتا تھا. حضرات محترم، یہ ہے سچے نمازیوں کی پہچان کہ جو سچا نمازی ہوتا ہے وہ صرف اپنی پیشانی کے اوپر تھپا نہیں پاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. شریعہ داد الشریعہ داد الشریعہ داد الشریعہ داد الشریعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے مسلمانوں، سچے نمازی وہ جن کے سینوں میں نبی کی عظمت ہے، نبی کا ادب ہے، نبی کا احترام ہے، جن کا کنیکشن مدینے والے سرکار سے جڑا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ سمجھ لو آپ، جس کا کنیکشن جڑا ہے، جس کا کنیکشن جڑا ہے وہ چمک رہا ہے. ناظم اجلاس مولانا محبوب رضا صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. گرچہ حضرت کا کلر کم ہے لیکن چہرہ چمکدار ہے. یہ حقیقت ہے کہ جس کا کنیکشن مدینے والے آقا سے جڑا ہے وہی چمک رہا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ کے درمیان ہماری جماعت کے اور نورانی چہرے آنے والے ہیں. ہے سبحان اللہ. تو وہ سچے لوگ ہیں، وہ سچے لوگ ہیں جن کا تعلق نبی سے جڑا ہوا ہے، جو نبی کو اپنا آقا اور اپنے آپ کو نبی کا غلام مانتے ہیں. وہ لوگ کامیاب ہیں، ان کی غلامی میں کامیابی ہے، ان کی غلامی میں کامیابی ہے. ان کا جو غلام ہے وہ صرف مسجد کا نہیں زمانے کا امام ہے. بے شک کہ عاشق رسول، صحابی رسول، فنا فی الرسول حضرت بلال حبشی، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا عرس گزرا ہے. ذرا دیکھیے، یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. یہ کس کے غلام تھے؟ امیہ بن خلف کے. جب تک امیہ کے پاس تھے تو غلام تھے. امیہ کے پاس تھے جب تک تو غلام تھے، اور جب نبی کے غلام بن گئے، جب نبی کے غلام بن گئے تو کسی کی مجال نہیں جو بلال کو غلام کہے. کسی کی مجال نہیں کہ بلال کو غلام کہے. قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوں گے سب کہیں گے سیدنا بلال.
ٹھیک، تھوڑا سا یہ پیسیج بڑا کیجئے، لوگوں کو آنے جانے کے لیے راستہ رکھیے. بس 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 کافی ہے، کافی ہے. اب میری بات دھیان سے سنیے، توجہ ادھر رکھیے، توجہ ادھر رکھیے. آپ لوگ بیٹھ جائیے، بد نظمی مت پھیلنے دیجیے، ادب کے ساتھ بیٹھیے، ادب کو ملحوظ رکھیے اور میرے ان جملوں پر ذرا سا آپ توجہ دیجیے. با ادب با نصیب، با ادب با نصیب. تو ادب کا مظاہرہ، ادب کو ملحوظ رکھیں، اور یہ بیچ والا راستہ یہ ہمارے مہمانوں کے آنے کا ہے، لہذا کوئی بھی مصافحہ کرنے کی یا ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور گلزار ملت، وارث جبہ مولا کائنات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یادگار اسلام سیدی گلزار ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تشریف رکھیں آپ حضرات. تشریف رکھیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی
سيدنا ونبينا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. جلدی سے آپ حضرات اپنی نشست پر بیٹھ جائیں کہ ابھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہماری جماعت کے وہ نورانی چہرے ہمارے سامنے آ رہے ہیں جن کو دیکھ کر یقیناً ہم یہی کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بزرگ اور دوستو، میں پھر ایک مرتبہ نوجوانان اہل سنت بورا بنڈا حیدرآباد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے درمیان آل نبی اولاد علی وارث جبہ مولائے کائنات گلے گلزار سیادت حضور گلزار ملت الحمدللہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے، اور اولاد امام جعفر صادق حافظ و قاری سید عبد الوسیع صاحب قبلہ بھی ہمارے درمیان جلوہ بار ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اہل سنت و جماعت حق جماعت ہے اور کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ اس جماعت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور جو تم پر ضروری ہے کرنے کی جو چیزیں، اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے، باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں سے دور ہونا۔ نماز ہر ایمان والے پر فرض ہے۔ یہاں سب ایمان والے بیٹھے ہیں، الحمدللہ سب ایمان والے ہیں۔ کہو اپنی زبان سے الحمدللہ میں ایمان والا ہوں۔ بس میں یہی آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ جب یہ اعلان کر رہے ہیں، جب اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، جب اس بات کو مان رہے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں، تو سنو، اللہ نے 5 وقت کی نماز ایمان والے پر ہی فرض کیا ہے، ایمان والے پر ہی فرض کیا ہے۔ تو اب جو یہ اقرار کر رہا ہے، جو یہ مان رہا ہے، جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، تو پھر وہ 5 وقتہ کا مصلی بنے گا، وہ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اور کردار امام حسین کو یاد رکھے گا کہ امام حسین نے یزیدی امام کی اقتدا نہیں کی، 72 کی جماعت الگ بنائی، 72 کی جماعت الگ قائم کی، اور یہ ذہن دے دیا اپنی نانا کی امت کو کہ جو حسینی ہوگا وہ حسینی کے پیچھے نماز پڑھے گا،
جو یزیدی ہوگا وہ یزیدی کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ آج ہمارے بہت سارے سنی بھائی ایسے مل جاتے ہیں، مول صاحب نماز اللہ کے واسطے پڑھتے نا، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ قبول کر لیتا، اس طرح کی دیوانی باتیں کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو برباد کرتے ہیں۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بس یہ پیغام لے کر اٹھو کہ ہم سنی ہیں، کہو الحمدللہ، ہم سنی ہیں، اور سنی جو ہوتا ہے وہ سنی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، وہ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ حضرات سبھی ہم کو سنی نظر آتے، پہچان کیسا کرنا؟ تو میں کچھ جو ہے مثالیں آپ کو دے دوں تیزی کے ساتھ کہ اذان و اقامت میں جب نبی کا نام آتا ہے تو جو سنی امام ہوتا ہے وہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ جو سنی امام ہوتا ہے وہ سلام جب پھر وہ اقامت کے وقت کھڑا نہیں رہتا ہے بلکہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر وہ کھڑا ہوتا ہے، اور اگر وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تک اگر مصلی تک پہنچے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اب یہ سمجھنا ہے کہ سلام پھیر کر وہ رخ کدھر کرتا ہے، اپنا چہرہ کدھر کرتا ہے۔ سنیوں کی یہ عادت ہوتی ہے، سنی جو امام ہوتا ہے وہ سلام پھیر کر اپنا چہرہ خطب کی طرف کرتا ہے، اپنا چہرہ مدینہ شریف کی طرف کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اس سنی امام کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، اور فاتحہ اور السلام مجبور ہو کر نہیں مسرور ہو کر پڑھتا ہے، مسرور ہو کر پڑھتا ہے۔ جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں بابا آپ پڑھیے، میں نے یہ نیت کر رکھی ہے کہ میں سیدھے مدینہ شریف میں جا کر سلام پڑھوں گا، ایسے بول کر دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسے اگر ڈوغلے مل جائیں تو اس کو منہ پر کہنا سنو یہاں پڑھے گا سلام، نبی وہاں بلا کر موقع عطا کریں گے۔ تو اہل سنت و جماعت پر قائم رہو مضبوطی کے ساتھ، 5 وقتہ نماز سنی امام کے اقتداء میں پڑھو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور تفصیل سے آپ سے شرف تخاطب حاصل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل کے اہتمام و انتظام و انصرام میں جن احباب نے جس طریقے سے بھی شرکت کی، حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما، حاضرین کی حاضری قبول فرما، اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات و رحمت و برکت بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرشی سیدنا محمد مبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ولول انگیز خطاب آپ نے جانشین حضور شہباز دکن حضرت علامہ سہیل صاحب قبلہ سے سماعت فرمایا۔ وقت بہت کم ہے، ہم اور آپ ممبر نور پر دیکھ رہے ہیں گلے گلزار سیادت وارث جبہ مولائے کائنات حضور سرکار سیدی گلزار ملت جلوہ فرما ہے، اور ایک طرف اولاد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سید عبدالوسیع صاحب کی جلوہ فرما ہے۔ بلا کسی لمحہ تاخیر کے گلپوشی کی رسم انجام دی جائے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے مسجد قباء ہمارے یوٹیوب چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔